بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، محرم کے معنی معظم یعنی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام محرم الحرام اس وجہ سے بھی رکھا گیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں اس مہینے میں قتال کرنا حرام تھا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے محرم الحرام کی اتنی عظمت کیوں ہے۔ اسی ماہ محرم الحرام میں یعنی 10ویں محرم خاصی اہمیت کی حامل ہے، جسے ہم یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ یوم عاشوراء بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے کیونکہ تاریخ کے عظیم واقعات اسی سے وابستہ ہے۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ یوم عاشوراء میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اور ان پر آگ گلزار بنی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دلائی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی، اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات ایک طویل عرصے کے بعد اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھائے گئے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے مندرجہ بالا اہم واقعات کی بنیاد پر اس دن کا نام عاشوراء رکھا گیا۔ یوم عاشوراء کا روزہ اور اس کی تاریخی اہمیت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فضیلت والے دن کے روزے کا بہت اہتمام اور فکر کرتے ہوں، سوائے یوم عاشوراء کے اور سوائے ماہ مبارک رمضان کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، تمہاری مذہبی روایات میں یہ کیا خاص دن ہے اور اس کی کیا خصوصیت اور اہمیت ہے کہ تم اس کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے شکر میں اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی ان کی پیروی میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشوراء کا روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن روزے کا حکم دیا۔ رواہ بخاری اور مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء میں روزہ رکھنے کو اپنا اصول اور معمول بنا لیا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس دن کو تو یہود و نصارہ بڑے دن کی حیثیت سے مناتے ہیں اور یہ گویا ان کا قومی اور مذہبی شعار ہے، اور خاص اس دن ہمارے روزے رکھنے سے ان کے ساتھ اشتراک اور تشابہ ہوتا ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے جس کے بعد ہی اشتراک اور تشابہ والی بات باقی نہ رہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ جب اگلا سال آئے گا تو صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یعنی 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال کا محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ رواہ مسلم۔ سامعین، علاوہ ازیں دیگر بہت سی احادیث سے بھی اس مہینے کی فضیلت اور اس کی 10ویں تاریخ کا بابرکت ہونا ثابت ہوتا ہے۔
لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ بدعات و خرافات کو دین اور ثواب کا کام سمجھ کر انجام دیتے ہیں، جس سے اجتناب لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان خرافات سے بچائیں اور دین اسلام پر صحیح اور مسنون طرز عمل کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل نصیحت کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔